الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم مکرم حاضرین مجلس، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اصول الثلاثہ و ادلتها، دین کے بنیادی تین مسائل اور ان کی دلیلیں، اس اہم کتاب کے شرح کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. آج اس کتاب کی شرح کی یہ تیسری مجلس ہے. اس سے پہلے جو کتاب آج آپ لوگوں کو تقسیم کی گئی ہے، اس حساب سے صفحہ نمبر 17 سے پہلے کی عبارتوں کی ہم شرح کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج کا یہ درس صفحہ نمبر 17 سے شروع ہوگا. مصنف رحمہ اللہ نے اس سے پہلے اس اہم مسئلے پر بات شروع کی تھی. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اگر تم سے کہا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. یہ صفحہ نمبر 16 میں دیکھیں، معرفت الہی کے عنوان سے جو لکھا گیا ہے کہ اگر آپ سے استفسار کیا جائے، پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو کہہ دیجئے کہ اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی تین دلیلیں مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہے. پہلی دلیل، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. یہ پہلی دلیل کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ رات اور دن کا آنا جانا ہے. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اسی طرح سورج اور چاند اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ سورج کی پرستش کرو، سورج کے لیے سجدہ کرو، اور نہ چاند کو سجدہ کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس رب کو سجدہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس اللہ نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا، رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، ان تمام چیزوں کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے تم سجدہ کرو، مخلوق کے لیے سجدہ نہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم حقیقت میں اسی کی عبادت کرتے ہو. تو یہ آیت دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، مخلوقات ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں. رات کے اور دن کے آنے جانے میں، اسی طرح سورج اور چاند کی پیدائش میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے آگے جو مصنف نے دوسری دلیل ذکر کی ہے، وہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار ویطلبه حثیثا والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اس آیت کے اندر بھی اسی دلیل کا تذکرہ ہے جو اس سے پہلی والی آیت کے اندر گزرا. اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب جس نے آسمانوں اور زمین کو کے دن کے اندر، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، جلوہ فرما ہوا. یغشی اللیل النہار ویطلبه حثیثا، اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے. یطلبه حثیثا، اور پھر یہ دن رات کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے، دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کہا والقمر والنجوم مسخرات بأمره،
چاند اور ستارے یہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں اور اسی کے حکم کے یہ تابع ہیں، مسخر ہیں۔ مسخر کہتے ہیں تابع کو، کہ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے احکام کے اور تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا اور حکم دینا یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ہے اللہ رب العالمین کی ذات جو سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ اگر اللہ رب العالمین کی ان بڑی بڑی نشانیوں پر تم غور و فکر کرو گے تو اللہ رب العالمین کو پہچان لو گے۔ آگے تیسری جو دلیل مصنف نے ذکر کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کی، تمہارے جو رب ہیں اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تاکہ تم متقیوں پرہیزگار ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ تمہارے لیے زمین کو اللہ رب العالمین نے فرش اور بچھونے کی شکل میں بنا دیا، اور آسمان کو اللہ رب العالمین نے چھت کی شکل میں تمہارے لیے بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ذریعے بے شمار الگ الگ اللہ رب العالمین نے پھل اور فروٹس تمہارے لیے کیا کیے؟ پیدا کیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب ان تمام نعمتوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مصنف نے اللہ رب العالمین کی معرفت کیسے حاصل کی جائے اس کے لیے یہ تین دلیلیں ذکر کی ہیں۔ تینوں دلیلوں پر آپ غور کریں، پائیں گے کہ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ زمین و آسمان کا خالق ہے اللہ، رات و دن کا خالق ہے، سورج و چاند کا خالق ہے۔ یہ تمام اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کا بھی اللہ رب العالمین خالق ہے۔ ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی صفت تخلیق کو دلیل بنایا ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جس کا انکار کوئی بھی عقل مند شخص نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو۔ اس سے پوچھے کہ ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کے اندر پیدا کرنے کی قدرت ہو۔ اس لیے اہل مکہ کو، کفار و مشرکین کو اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے لیے جو عقلی دلیلیں دی ہیں ان میں سب سے زیادہ جس دلیل پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ترکیز کیا ہے وہ کون سی دلیل ہے؟ پیدا کرنے کی صفت، تخلیق کی صفت۔ کیونکہ اہل مکہ بھی یا کوئی بھی دنیا کا ایسا شخص جو عقل کی نعمت سے محروم نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے اور ذرہ برابر بھی اس کے دل میں انصاف موجود ہے، وہ یہ ماننے پر، تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اس لیے پہلی آیت جو نازل ہوئی اللہ کے رسول پر غار حرا میں، وہ کون سی آیت تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ پیدا کرنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ بعض آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے کہ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو جن کے سامنے، ان سے مطالبہ کرو کیا وہ ایک مکھی تک پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک مکھی تک وہ پیدا نہیں کر سکتے۔
جب ان کے پاس ایک مکھی تک پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آخر کیسے وہ عبادت کا مستحق ہو سکتے ہیں؟ جو مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، تو ایک مخلوق کیسے آخر عبادت کا مستحق ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایسا ہے جو ہر شخص کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دلائل کا مکی صورتوں کے اندر خصوصی طور پر بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، کیونکہ مکہ والوں کو یہ سب کے سب کیا تھے؟ غیر مسلمین تھے، یہ سب کے سب مشرک اور کافر تھے۔ ان کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیسی دلیلوں کی ضرورت تھی؟ ایسی دلیلوں کی جن کا تعلق عقل سے ہے، جن کا تعلق عقل سے ہے اور جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ یہ زمین کتنی بڑی ہے، چلتے جائیں ہماری عمر ختم ہو جائے گی، یہ زمین ختم نہیں ہوگی۔ زمین کا کوئی خالق نہیں ہے، ایسے ہی یہ پیدا ہوگی؟ یقیناً اس کا کوئی خالق ہے۔ یہ آسمان اور اس آسمان میں سورج، چاند، ستارے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی انتہائی بڑی مخلوقات ہیں۔ یہ سورج جسے ہم دیکھ رہے ہیں اس زمین سے کتنا بڑا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی اس طرح کی اور 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہو سکتی تھی۔ اس سورج کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ سورج بھی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ ایک سیارہ ہے جس کی دریافت کی ہے سائنسدانوں نے، آپ گوگل سرچ کریں VY کینس ماجوریز لکھ کر، سائنسدانوں کے دعوے کے مطابق یہ سیارہ سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے۔ اس کا بھی خالق کون ہے؟ اس کا بھی خالق اللہ رب العالمین۔ جو ان تمام بڑی بڑی مخلوقات کا خالق ہو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہماری شریعت کے اندر روز مرہ کے جو اعمال ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے ان میں سے ایک اہم عمل کیا ہے؟ اس بات کا اپنی زبان سے سینکڑوں بار اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر مسلمان یہ لفظ روزانہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بار کہتا ہے؟ تقریباً 300 بار اس کلمے کو ہم روزانہ دہراتے ہیں۔ اذان ہوگی ابھی، کیا کہے گا مؤذن؟ اللہ اکبر سے شروعات کرے گا۔ اذان کے اندر ہی کتنی بار اللہ اکبر کا جملہ آتا ہے؟ غور کریں۔ پھر نماز شروع ہوگی، اس میں بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز کی شروعات، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا ہو پھر اللہ اکبر، نماز ختم ہوئی 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر۔ اس طرح 5 نمازوں کے اندر اور اذان کے اندر ہی صرف اسی طرح سوتے وقت بھی یہی اذکار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ایک انسان اس کلمے کو 1-2 مرتبہ نہیں، تقریباً 300 مرتبہ اپنی زبان سے دہراتا ہے۔ کیا اس کے پیچھے اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ اللہ نے اس کلمے کو جوڑ دیا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے بہت عظیم مقصد ہے کہ اس رب کو انسان نہ بھول جائے کہ اس کی کبریائی ایک طرف ہے اور باقی جتنی مخلوقات ہیں اس اللہ کے سامنے ہیچ ہے، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انتہائی لاچار، بے بس۔ ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک انسان پر زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہی انسان ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور پھر اس دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر سب ہم لوگ اسی مرحلے سے گزر کر آئے ہیں، چاہے دنیا کے اندر کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے وہ بھی اسی مرحلے سے گزر کر دنیا میں آتا ہے۔ انتہائی لاچار، بے بس، یہاں تک کہ ماں بھی اگر چاہے تو اس بچے کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے رزق کا کتنا بہترین بندوبست کر رکھا تھا۔ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے،
کوئی دوسری غذا وہ لے نہیں سکتا. اللہ رب العالمین 2 سال تک کے لیے ماں کے پستان کے اندر اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے. یہ جو بہترین سسٹم سے ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ اللہ رب العالمین کی کاریگری کو دیکھو، بناوٹ کو دیکھو کہ ہر چیز کو اللہ نے اتقان کے ساتھ پیدا کیا. کیا ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیل موجود نہیں ہے؟ یہ جو سائنسدانوں کی تحقیق ہے، جن چیزوں کا بعض چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، یہ پوری تحقیق کہاں تک محدود ہے؟ صرف ایک آسمان اور ایک زمین کے اندر. بس اس زمین کے بعد اور بھی 6 زمینیں ہیں. اس آسمان کے علاوہ اور 6 آسمان ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. ابھی جیسے آپ کے سامنے جو آیت گزری اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. ان تمام آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ رب العالمین نے کیا کچھ رکھا ہے کسی نے دیکھا ہے؟ کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس آسمان کو سوراخ کر کے دوسرے آسمان تک پہنچے؟ ممکن ہے؟ معراج کے سفر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے رسول کو جب معراج کی رات 7ویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر صحیح سند سے موجود ہے. جب پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل امین نے دستک دی اور کیا کہا؟ وہاں کے حارس نے، چوکیدار اور گیٹ مین نے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد رسول اللہ ہے. سوال کیا گیا کیا آنے کی اجازت ملی ہے؟ کہا کہ ہاں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی بلاوا آیا ہے. تب گیٹ کھولا گیا آسمان کا اور اللہ کے رسول اور جبریل امین دوسرے آسمان پر پہنچے. یہ وہاں پر چوکیداری ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے دوسرے آسمان تک نہیں پہنچ سکتا. کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے، کسی سائنسداں کی بس کی بات ہے کہ وہ دوسرے آسمان تک پہنچ جائے؟ یہ جتنی تحقیقات انسان کی ہے وہ صرف ایک آسمان اور ایک زمین تک محدود ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. قسم ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا ہے اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں. جن کو ہم نے دیکھا نہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور انہی 7 آسمانوں اور زمینوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لے لیں گے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. قرآن کریم کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوں گی. یہ 7 آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین آسمانوں کو لپیٹ دیں گے. یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور کوئی اس رب کو چھوڑ کر کسی مخلوق کی عبادت کرے تو کیا یہ عقل اس چیز کو قبول کر سکتی ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے اور ذرہ برابر بھی انصاف اس کے پاس موجود ہے. اتنی عقلی دلیلیں موجود ہیں جو انسان روزانہ مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان عقلی دلائل کی خلاف ورزی کرتے رہتا ہے اور کفر و شرک کی تاریکیوں میں زندگی گزارتا ہے. تو ان عقلی دلائل کے ذریعے ایک انسان آسانی سے اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. اسی چیز کو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے. یہاں اردو ترجمے میں صفحہ نمبر 18 میں دیکھیں، آیت سے پہلے وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، کہ جب اللہ رب العالمین نے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا تو عبادت کا مستحق بھی فقط اور فقط وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد اس آیت کا تذکرہ کیا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ.
جس ذات نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، ستارے کو، رات اور دن کو، اور ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جب وہی خالق ہے تو عبادت کا مستحق بھی فقط اور فقط وہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی عقلی دلیلیں قرآن کریم کے اندر بھری پڑی ہے، بے شمار ہے۔ تقریباً ہر مکی صورت کے اندر، جو سورہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اس طرح کی دلیلوں کا بھرمار آپ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر ان دلائل کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک غیر مسلم بھی، ایک کافر اور مشرک بھی صرف عقل کا استعمال کرے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اب تک جو چیزیں مصنف نے ذکر کی ہے ان میں کیا ہے کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ جب وہی خالق ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اب عبادت اللہ کی کیسے کی جائے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت آخر اس کی کیا کیا قسمیں ہیں؟ کچھ عبادت کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کہ اس طرح اللہ کی عبادت ہم کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ایک ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو مصنف اب آگے عبادت کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ عبادت کے اقسام کو دو طرح مصنف نے بیان کیا ہے، ایک بار اجمالاً بیان کیا ہے، ایک بار بالتفصیل بیان کیا ہے۔ اجمالاً 3 عبادتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی عبادت اسلام، پھر ایمان اور احسان۔ اسی کو تفصیل کے ساتھ مصنف نے بیان کیا ہے، آگے 14 عبادتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر دیکھیں اردو ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے جن انواع و اقسام کی عبادت کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، مثلا اسلام، ایمان اور احسان، اسلام، ایمان اور احسان، یہ اجمالاً بیان کیا ہے۔ یہ 3 طرح کے، یعنی اسلام کے اندر، ایمان کے اندر اور احسان کے اندر عبادت کی تمام قسمیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے اسلام کی تفسیر کیا کی ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، پھر اس کی بھی بہت ساری اقسام آگے نکلتی ہیں۔ تو اجمالاً 3 عبادتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر آگے بالتفصیل 14 عبادتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں دعا، خوف، امید، رجا، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیت، استعانت، استعاذہ، استغاثہ، ذبح، قربانی، نذر و منت، یہ تمام کتنی عبادتیں ہوئی؟ کل 14 عبادتیں ہوئی۔ انشاءاللہ آگے ہم ابھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ایک ایک عبادت کے بارے میں، اور اس کی دلیل بھی ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ تو ان تمام عبادتوں کے بجا لانے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی مخصوص عبادتیں ہیں۔ ان جن 14 عبادتوں کا مصنف نے تذکرہ کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ اگر دوسرے کے لیے کی گئی تو یہی کیا ہے؟ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر دیتا سوائے شرک کے۔ شرک کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ان عبادتوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور صرف اسی رب کے لیے ان عبادتوں کو مخصوص کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہذا ان میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ فَلَا تَدْعُوا، دعا کے معنی گزشتہ درس میں بھی بیان کیا گیا تھا، دو ہوتے ہیں، ایک عام معنی اور ایک خاص معنی۔ دعا کا عام معنی جو ہے وہ ہے عبادت کے معنی میں، اور قرآن کریم کے اندر دعا کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہ اسی عام معنی کے اندر ہے، یعنی دعا کس معنی میں ہے؟ عبادت کے معنی میں۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یعنی فَلَا تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنے سے منع کیا ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں، کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، اگر کوئی ان عبادتوں کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک اور کافر ٹھہرے گا۔ کوئی بھی عبادت ذرہ برابر بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کی گئی تو اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں، اور ان عبادتوں کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنے والا مشرک اور کافر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے سوا کسی بھی معبود کی پرستش کرتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہونے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے، وعید سنائی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کرتے ہیں، کسی دوسرے کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان کا حساب اللہ کے پاس ہونے والا ہے۔ یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے کہ ان کا انجام بڑا خطرناک ہے، اللہ کے پاس حساب ہونے والا ہے، یعنی انجام بڑا ان کا خطرناک ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ انہ لا یفلح الکافرون، اسی کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا کہ اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت جو کرتے ہیں یہ کافر ہے، اور کافر اللہ رب العالمین کے پاس کبھی جا کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مصنف نے ان عبادتوں کی تفصیل کے ساتھ دلیلیں ذکر کی ہے۔ کتنی عبادتوں کا تذکرہ کیا ہے؟ 14 عبادتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان 14 عبادتوں کے لیے 16 دلیلیں ذکر کی مصنف نے، قرآن اور حدیث سے 16 دلیلیں ذکر کی ہے 14 عبادتوں کے لیے۔ 14 دلیلیں قرآن کریم سے اور 2 دلیلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وفی الحدیث الدعاء مخ العبادہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے۔ یہ حدیث اسی لفظ کے ساتھ مشہور ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے، یہ الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اس معنی میں ایک دوسری حدیث ہے جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، وہ لفظ ہے اس کا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جس طرح حج کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا الحج عرفہ، کہ حج حقیقت میں یوم عرفہ کے دن، عرفہ کے دن وقوف کا نام ہے، کہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں جا کر ایک شخص وقوف کرے، یہی اصل میں حج ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی اصل عبادت کا مغز جو ہے یہ دعا ہی ہے۔ تو الدعاء مخ العبادہ یہ لفظ ثابت نہیں ہے، صحیح اس کی سند نہیں ملتی، جو بھی سند ہے سب ضعیف ہے، لیکن اس کے بالمقابل ایک دوسری حدیث ہے جو کہ ثابت ہے، اور اس کے الفاظ ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عین عبادت ہے۔ یہ لفظ ثابت ہے اللہ کے رسول سے۔ اس کے بعد مصنف نے فرمایا والدلیل قوله تعالی،
اس بات کی دلیل کہ دعا عبادت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں پر غور کرے آیت پر، آیت کے پہلے ٹکڑے پر اور دوسرے ٹکڑے پر۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، ادعونی مجھے پکارو۔ اسی پکار کو، اسی دعا کو آگے اسی آیت میں اللہ نے عبادت کہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ یہاں دعا نہیں کہا، دعائی نہیں کہا، بلکہ اسی پکارنے کو، اسی دعا کو اللہ نے اسی آیت میں آگے کس سے تعبیر کیا ہے؟ عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ پتہ چلا کہ دعا عبادت کو کہتے ہیں، دعا یہ عین عبادت ہے، بلکہ عبادت کے اقسام میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ یہی دعا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارنا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ لوگ کہاں داخل ہوں گے؟ سیدخلون جہنم داخرین۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے اور ذلیل و رسوا ہو کر، یہ سب کے سب ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَدَلِيلُ الْخَوْفِ، اور اس بات کی دلیل کہ خوف بھی ایک عبادت ہے، یہ دوسری عبادت ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ خوف بھی عبادت ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، کہ تم ان سے نہ ڈرو۔ کن سے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی شخص سے، کسی بھی معبود باطلہ سے تم نہ ڈرو۔ کن سے ڈرو؟ وخافون، مجھ سے فقط ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خوف ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کا حکم دے وہ کیا ہے؟ وہ ایک عبادت ہے۔ پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ڈرنا ایک دل کا عمل ہے، عمل ایک اعضاء و جوارح کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، جن کا تعلق دل سے ہے۔ تو اگر یہ ڈر اور خوف اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ہو، یہ سمجھ کر کہ یہ ہمیں نفع و نقصان کے مالک ہے آخرت کے اندر، یہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں آخرت کے معاملے میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ ڈر اور خوف اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دینا، یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ مثلا کوئی کہے کہ فلاں دیوی یا فلاں معبود کے لیے اگر میں چڑھاوا نہ چڑھاؤں، ٹھیک ہے، تو یہ دنیا اور آخرت کے اندر مجھے تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ جو کوئی بھی راستے سے گزرتا تھا کیا کرتا تھا؟ کوئی چڑھاوا چڑھا کر ہی گزر سکتا تھا۔ آج بھی آپ پائیں گے روڈ راستے میں چلنے والے بہت سارے ٹرک ڈرائیوروں کو کہ جب تک وہ چڑھاوا نہیں چڑھاتے بعض خاص جگہوں پر آگے نہیں بڑھتے۔ اگر ہم آگے بڑھ گئے بغیر چڑھاوا چڑھا ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ کوئی حادثہ ہو جائے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ جو خوف ہے، اس خوف کا مستحق فقط اور فقط کون ہے؟ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ خوف عبادت ہے۔ یہ خوف کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور ایک خوف ہے دنیاوی خوف۔ خوف کی ایک قسم ہے دنیاوی خوف، جس میں شیر سے ڈرنا۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ جب انسان مخلوق سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، بھاگتا نہیں بھاگتا، اس سے بچتا ہے، اس سے بھاگتا ہے۔ اور جب انسان کسی سے عبادت کے طور پر ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا نہیں، اس کی طرف جھکتا ہے۔ عبادت کے لیے ڈرنا اور بغیر عبادت کے لیے ڈرنا
دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ عبادت کے لیے جب کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا نہیں ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف جھکتا ہے۔ اللہ سے کوئی ڈرے گا تو اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے آئے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے گا اس کے عذاب سے اگر اس کو ڈر حاصل ہو جائے تو۔ اسی طرح کسی دیوی دیوتا کے لیے ڈرے گا تو اس سے بھاگے گا نہیں، اس کے پاس جائے گا، نظریں مانے گا، چڑھاوا چڑھائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور جو یہ عبادت ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کرنا، اس کو شرک کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ شرک کہا جائے گا۔ اور ایک جو ڈر ظاہری ہوتی ہے کسی ایسی چیز سے جو نقصان پہنچانے والی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ شیر سے ڈرنا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہ ڈرنا یہ شرک نہیں ہے۔ مخلوق سے دو طرح سے یا کسی بھی چیز سے دو طریقے سے ڈرا جاتا ہے۔ اگر عبادت کے لیے ڈرے تو اس سے بھاگے گا نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ اس کی طرف اس ڈر کا اثر جو ہوگا وہ اس کی طرف مائل ہوگا۔ یہ ڈر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہ ڈر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ، امید کرنا، یہ بھی دل کا ایک عمل ہے۔ امید کرنا اللہ رب العالمین سے یہ کیا ہے؟ دل کا عمل ہے۔ اور اس عبادت کی وجہ سے ایک انسان اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ میری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوگی، یہ مجھے پوری امید ہے، تو یہ اس کے دل کی جو کیفیت ہے یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کی بنا پر اسے اس کا اجر ملے گا۔ اس عبادت کی بنا پر اسے اس کا اجر ملے گا۔ اس کے بعد دلیل التوکل قولہ تعالی، توکل یعنی بھروسہ کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرو اگر تم کیا ہو؟ مؤمن ہو۔ اگر تم مؤمن ہو تو بھروسہ تمہارا، اعتماد تمہارا، توکل تمہارا کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا اسباب اختیار کرتے ہوئے، اسباب اختیار کرتے ہوئے، یہ عقیدہ رکھ کر کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی تو یہ اسباب ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، تاثیر پیدا نہیں کی تو یہ اسباب ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مثلا آگ کے اندر جلانے کی تاثیر موجود ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے تاثیر پیدا نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام کو نقصان یہ آگ نہیں پہنچا سکی۔ تو جو سبب ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی تو وہ سبب نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سبب کے اندر تاثیر پیدا نہیں کی، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بیمار شخص علاج اختیار کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، اگر اللہ پر اس کا بھروسہ ہوگا تو اسے فقط سبب مانے گا کہ یہ سبب ہے، اور اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سبب میں تاثیر پیدا کیا تو یہ دوا ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، اللہ نے تاثیر پیدا نہیں کیا تو یہ سبب ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جو اسباب دنیا میں موجود ہیں نفع پہنچانے یا نقصان پہنچانے والے، وہ کل تین طرح کے ہیں۔ اس مسئلے کو غور سے سمجھیں۔ بہت سارے لوگ اس عبادت کو یا بلکہ دین کے ان بنیادی مسائل کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے ذہنی اشکالات کے شکار رہتے ہیں۔ جو اسباب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ کل کتنے طرح کے ہیں؟
تین طرح کے ہیں. ایک ہے یقینی سبب اور ایک ہے ظن غالب، یعنی اکثر و بیشتر یہ نفع پہنچانے والے یا نقصان پہنچانے والے ہیں. اور تیسری قسم ہے موہوم سبب، ذہن کے اندر بس ایک وہم ہے اور اس وہم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کل تین طرح کے اسباب دنیا میں پائے جاتے ہیں. جو یقینی اسباب ہیں ان اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے، ان اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے، بلکہ ان اسباب کا اختیار کرنا ہی عین توکل ہے. مثلا بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا، پیاس مٹانے کے لیے پانی پینا یقینی سبب ہے. کوئی پیاسا ہے، بھوکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ، اللہ رب العالمین میرے پیاس کو مٹا دے گا، اور پانی نہیں پی رہا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے یا مجنون اور پاگل ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الواسطہ بین الحق والخلق تقریباً 20 صفحے کی ایک کتاب ہے، پتلی سی، بہت ہی اہم اور بہت ہی نفع بخش کتاب. اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کے اسباب کو ترک کر دے تو اسے توکل نہیں کہتے ہیں، اسے جنون کہتے ہیں، وہ پاگل ہے. کسی کو اولاد کی خواہش ہے، بڑی خواہش ہے کہ میرے بھی بال بچے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن شادی نہیں کر رہا ہے اور کہا اللہ پر میرا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اعلی اولاد کرے گا، لیکن سبب اختیار نہیں کر رہا. کیا کہا جائے گا؟ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے. دنیا والے بھی کہیں گے کہ بڑا پاگل آدمی ہے، شادی نہیں کر رہا ہے اور اولاد کی خواہش پالے ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے. اس کو بھروسہ کہتے ہیں؟ یہ بھروسہ نہیں ہے. کوئی کہہ رہا اللہ پر میرا بڑا بھروسہ ہے، میدان جہاد میں جا کے کود گیا، نہتھا ہے، کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، اور کہے میرا اللہ پر بھروسہ ہے. یہ بھروسہ ہے؟ دنیا کے اندر ایک عام اصول سمجھ لیں، اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے، نہتے جہاد کیا ہے. غزوہ کیا کہتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں جب نکلنا ہوا تو غار ثور میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپے. غار ثور کہاں ہے؟ یہ مدینہ کے راستے میں نہیں، مکہ سے نکلنے کے بعد اللہ کے رسول مدینہ جانے والے تھے، اس راستے پر نہیں گئے، اپوزٹ سائڈ دوسری طرف. مکہ کا راستہ اس طرف سے نکل رہا ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول گئے، کیونکہ سب اسی طرف کیا کرنے والے ہیں؟ پیچھا کرنے والے ہیں. دوسری طرف گئے اور جا کے غار ثور میں اللہ کے رسول نے پناہ لی. 3 رات تک مسلسل وہیں پر رہے. اسے کہتے ہیں سبب اختیار کرنا. تو سبب چھوڑ دینا توکل نہیں ہے، خصوصاً اس طرح کے اسباب. ایک صاحب اللہ کے رسول کے پاس آئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اونٹنی ہے، اسے باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور کہوں کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا سکھایا اسے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ بہت عظیم حدیث ہے توکل کا معنی سمجھنے کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلے اسے باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، تو اسے کہتے ہیں توکل. تو جو یقینی اسباب ہیں ان اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے. ایک طالب علم، اسٹوڈنٹ کلاس چھوڑ کر کھراٹے مار کر سو رہا ہے اپنے روم میں اور کہہ رہا ہے پہلی پوزیشن آئے گی، اللہ پر میرا بھروسہ ہے. اس کو بھروسہ کہتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی شخص اسے بھروسہ نہیں مانے گا. تو یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ اللہ پر توکل نہیں ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ ظن غالب. وہ سبب کیا ہے؟ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے. ان اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. جیسے کہ علاج اختیار کرنا، کوئی بیمار پڑا ہے ڈاکٹر کے پاس جائے، دوا لے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اگر توکل کے خلاف ہوتا تو اللہ کے رسول سب سے پہلے اسے چھوڑنے والے ہوتے. حالانکہ خود اللہ کے رسول نے خود علاج کیا ہے، علاج کے لیے کہا بھی ہے، اور صحابہ اکرام نے آپ کے سامنے علاج کیا ہے تو کبھی منع بھی نہیں کیا. پتہ کیا چلا کہ ان اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. لیکن یہ یقینی سبب نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے شفا مل ہی جائے گی اس کی دوا کھانے سے؟ یقین نہیں کر سکتا. لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ علاج اختیار کرنے کی وجہ سے شفا ملتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ظن غالب. یہ اسباب ایسے ہیں جو ظن غالب ہے کہ انشاءاللہ فائدہ پہنچانے والے یا نقصان پہنچانے والے ہیں.
تو ان اسباب کو چھوڑنا بھی توکل نہیں ہے. تیسری قسم ہے وہمی سبب، صرف ذہن کا وہم ہے، حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، نہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کوئی تاثیر رکھی ہے اور نہ حقیقت میں کوئی عقل مند شخص اسے سبب مان سکتا ہے. مثلا کوئی بیمار پڑا اور کسی نجومی کاہن کے پاس گیا، اس نے کہا ایک دھاگا دیتا ہوں باندھ لو تمہاری تمام بیماری صحیح ہو جائے گی. اختیار کرتے نہیں کرتے اس طرح کا اسباب لوگ؟ کیا کہا جائے گا؟ اس طرح کا سبب اختیار کرنا جائز ہے؟ توکل ہے یہ؟ باندھ دیا اور کہے کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، اس ذریعے سے اللہ رب العالمین مجھے فائدہ دے گا. یہ توکل نہیں ہے، توکل کے خلاف ہے یہ عقل. اور اس طرح کے وہمی اسباب بے شمار ہیں دنیا کے اندر. اپنے گرد و پیش میں آپ نظر دوڑائیں، بے شمار لوگوں کو پائیں گے جو اس طرح کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یا تو یہ حرام ہوں گے یا علی الاقل ناجائز ہوں گے. تو کل 3 قسمیں ہیں اسباب کی. تو توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنا اسباب اختیار کرتے ہوئے، نیز یہ عقیدہ رکھنا کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی، فائدہ پہنچے گا، تاثیر پیدا نہیں کی، فائدہ نہیں پہنچے گا. ہم نے پوری تیاری کی لیکن اللہ تعالیٰ نے تاثیر اس میں پیدا نہیں کی، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اللہ نے اگر تاثیر پیدا کی تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اسباب اگر کوئی اختیار کر رہا ہے تو یہ عین توکل ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اسی کا اللہ رب العالمین نے اس میں حکم دیا ہے. کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ پر تم توکل کرو، بھروسہ کرو اگر تم مؤمن ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کے بعد وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى، رغبت، رہبت اور خشوع کی دلیلیں. 3 عبادتوں کا مسلسل تذکرہ کیا اور تینوں کی دلیل ایک ہی آیت کے اندر چونکہ موجود ہے اس لیے اس آیت کا تذکرہ فرمایا مصنف نے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں، ہماری عبادت کرتے ہیں رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، اور ہمارے آگے یہ جھکے ہوئے رہتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. تو 3 عبادتوں کا تذکرہ کیا. رغبت کرنا، اللہ رب العالمین کے جنت کی بڑی رغبت ہے دل کے اندر. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ رب العالمین کے عذاب اور جہنم سے ڈرنا، اور اس ڈر کی بنا پر اگر آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جائے، بہت عظیم عبادت ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی تنہائی میں اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو قیامت کے دن جن 7 قسم کے لوگوں اللہ رب العالمین سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک یہ بندہ بھی ہے جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر جس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنا خشوع و خضوع کے ساتھ تکبر کے خلاف ہے. یہ تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا اور خشوع و خضوع کو اللہ رب العالمین بہت محبوب جانتا ہے. تو یہ ایک عبادت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ، اور خشیت کی دلیل فَلَا تَخْشَوْهُ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. تو یہ ڈرنا اللہ رب العالمین کے لیے ایک عبادت ہے. وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ، اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا، انابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ اور اسی کے لیے مطیع و فرما بردار بن جاؤ. تو یہ ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، یعنی گناہ کسی سے سرزد ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پلٹ آئے پھر نیکی کی طرف.
توبہ کرے، استغفار کرے، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف پلٹنا. اور یہ پلٹنا اللہ کی طرف یہ کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے. وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. استعانت کی دلیل، مدد طلب کرنا ایک عبادت ہے. اور یہ عبادت صرف اور صرف کس سے طلب کی جا سکتی ہے؟ کس کے لیے کی جا سکتی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا، کسی کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک کے زمرے میں داخل ہو جائے گا. بعض لوگ بڑے اشکالات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ہم کچھ طلب کریں تو شرک ہو جائے گا. اللہ سے طلب کرنا عبادت ہے، اور دوسروں سے طلب کرنا کیا ہے؟ غیر اللہ سے طلب کرنا شرک ہے. اگر کسی سے ہم نے کہا کہ فلاں کتاب اٹھا کے دیں، تو ہم نے تو طلب کیا اس سے نا، ہم نے اس سے طلب کیا، ہم نے اس سے مدد مانگی. ایک شخص بھوکا ہے، بچے بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم محتاج ہیں، آپ لوگ ہماری مدد کریں، تو تعاون طلب کر رہا ہے. تو استعانت کو ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے طلب کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. تب تو سب مشرک ہو گئے. تو کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اس کے اصول و ضابطے ہیں. یہ جتنی عبادتیں گزری ہیں یہ سب اصول و ضابطے کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے. مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ جن سے آپ طلب کر رہے ہیں کوئی بھی مدد، اگر وہ زندہ نہیں ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، تو ایسے شخص سے کچھ بھی طلب کرنا، چھوٹی سے چھوٹی چیز طلب کرنا شرک ہے. جس کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، اس سے چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز طلب کرنا، چاہے اس کے سامنے قبر کے پاس جا کر طلب کرے یا 200-400 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے طلب کرے، چاہے ایک چھوٹی سی سوئی طلب کرے یا لاکھوں کروڑوں طلب کرے، بیٹا طلب کرے، کچھ بھی طلب کرے، کچھ بھی طلب کرنا علل اطلاق شرک ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ مردہ سے نہیں، زندہ سے طلب کر رہا ہے. دو قسمیں ہوں گی، یا تو مردہ سے طلب کر رہا ہے یا زندہ سے. مردہ سے کچھ بھی طلب کرنا شرک ہے. اگر زندہ ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے یا غائب ہے. اگر غائب ہے، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، تو اس سے کچھ بھی طلب کرنا یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ صفت فقط اللہ رب العالمین کے پاس ہے. دل کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے اور سننے کی طاقت اس کے پاس ہے. مخلوق کے پاس یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. اس لیے کوئی شخص سامنے موجود نہ ہو، دور ہو، تو اس سے کچھ بھی طلب کرنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. دوسری قسم کے سامنے موجود ہو، اگر کوئی شخص سامنے موجود ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں. سامنے موجود ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایسی چیز طلب کرنا جو فقط اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے. مثلا بیٹا طلب کرنا، بیماری سے شفا طلب کرنا، بارش طلب کرنا. بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے، کسی کے پاس جائیں اور زندہ ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہے، ذرا بارش نازل کر دیں، یہ کہنا اس کے اختیار میں ہے. یہ تو جو اللہ کے اختیار میں فقط ہے، المخلوق کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کسی مخلوق سے طلب کرنا، گرچہ زندہ ہو، گرچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، میرے بچے نہیں ہو رہی ہیں، آپ بچے دے دیں، کوئی اگر اس طرح کسی مخلوق سے کہے تو وہ بھی کیا ہے؟ شرک کے دائرے میں آئے گا. دوسری قسم زندہ ہے، سامنے کھڑا ہے، ایسی چیز طلب کرنا جو مخلوق کے اختیار میں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. جس نبی پر یہ آیت نازل ہوئی اسی نبی نے صحابہ اکرام سے بہت ساری چیزیں طلب کی، لیکن کون سی چیزیں طلب کی؟ جو مخلوق کے اختیار میں ہے، جو مخلوق کے اختیار میں ہے. اس لیے اس آیت کو اللہ کے رسول سے بہتر کوئی سمجھنے والا ہے نہیں ہے. اس لیے اس آیت کو شریعت کے اصول کے تحت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اگر اس اصول کو سامنے رکھے تو دنیا کا کوئی شخص آپ کو ہی نہیں کر سکتا، اس راستے سے شرک کے اندر آپ کو نہیں لے آ سکتا. بہت سارے لوگ جو قبروں سے مانگتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. آپ بھی تو اپنے بچوں سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، بیوی سے مانگتے ہیں کھانا لاؤ، تو یہ بھی شرک ہے. تو اس طریقے سے وہ شبہات پیدا کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کا کوئی بھی عقل مند شخص شرک نہیں کر سکتا. تو یہ اقسام ہے.
اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تعالیٰ، استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے نا، تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے جس پر انسان کو نیکی ملے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں کس سے؟ شیطان رجیم سے، اللہ رب العالمین کی جو تمام انسانوں کا رب ہے. اسی طرح وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تعالی، استغاثہ یعنی غوث طلب کرنا، مدد طلب کرنا. اس کی دلیل اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی جنگ بدر کے موقع پر. والدلیل الذبح قولہ تعالی، اور ذبح کی دلیل کہ یہ ایک عبادت ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میرا ذبح کرنا اللہ رب العالمین کے لیے، یہ سب کے سب، اسی طرح میرا جینا میرا مرنا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کے کوئی شریک و ساجی نہیں. اور سنت سے اس کی دلیل ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جو کوئی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ دلیل ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو دوسرے کے لیے انجام دینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور آخری عبادت نذر ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یہ نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہے، جس کی آفت اور جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہے. آخر میں جو دو عبادتیں مصنف نے ذکر کی ہیں، ایک ذبح اور دوسری نذر. ذبح سے مراد کون سا ذبح ہے؟ جو عبادت ہے وہ ذبح مراد ہے جسے اللہ رب العالمین نے عبادت کے طور پر مشروع قرار دیا ہے، اور وہ بہیمۃ الانعام کا ذبح کرنا ہے، گائے کا، اونٹ کا، بکرے کا، گھوڑے کا بھی نہیں. یہ بہیمۃ الانعام میں جن کی عبادت کو جن کے ذبح کو اللہ رب العالمین نے عبادت قرار دیا ہے، صرف وہی ذبح یہاں مراد ہے. مثلا دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق اس طرح آپ سمجھیے. اگر کوئی شخص مرغی ذبح کرتا ہے بطور عبادت کہ اس مرغی کو ذبح کر کے میں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ عبادت نہیں ہوگی. یہ عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ اس جانور کے ذبح کرنے کو اللہ رب العالمین نے عبادت قرار نہیں دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس جانور کے ذبح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار نہیں دیا ہے. کس کے ذبح کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے؟ خاص جانور کے، جس کو بہیمۃ الانعام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، صرف وہی عبادت ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص بطور عبادت اسی کو غیر اللہ کے لیے کرے تو اسے شرک کہا جائے گا. مثلا ابھی ہم نے کہا کہ کوئی مرغی، بطخ وغیرہ ذبح کرے اللہ رب العالمین کے لیے، عبادت ہوگی؟ یہ عبادت نہیں ہوگی. لیکن غیر اللہ کے لیے ذبح کرے تو کسی قبر پر جا کر کسی مرغی کا چڑھائے تو یہ شرک وغیرہ نہیں ہوگا؟ شرک ضرور ہو جائے گا یہ، کیونکہ وہ اسے عبادت کے طور پر انجام دے رہا ہے، اس لیے شرک کے اندر داخل ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ذبح کرے کوئی مرغی کو، یہ عبادت نہیں ہوگی. تو یہ مستقل عبادت نہیں ہے. البتہ اس مرغی کو عبادت کے زمرے میں دوسرے طریقے سے شامل کر سکتا ہے. کیسے؟ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت کیا کرے؟ صدقہ کر دے. تو اس طریقے سے عبادت کے اندر وہ شامل ہو سکتا ہے. تو مستقل عبادت نہیں ہے. ایک دوسری مثال سے سمجھیں، جیسے سجدہ ہے، یہ مستقل عبادت ہے، لیکن رکوع مستقل عبادت نہیں ہے. نماز کے اندر جو رکوع کرتے وہ عبادت ہے، لیکن کوئی کہے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہوں صرف رکوع کر کے، تو یہ عبادت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن سجدہ مستقل عبادت ہے. سجدہ یہ مستقل عبادت ہے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، سجدہ کرے.
اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت اسے حاصل ہوئی، شکرانے کے طور پر سجدہ کرے، یہ مستقل عبادت ہے۔ جیسے سعی کرنا مستقل عبادت نہیں ہے، لیکن طواف کرنا مستقل عبادت ہے۔ لیکن عمرہ کر رہا ہے کوئی تو صحیح کرے گا، اس وقت عبادت مانی جائے گی، تو جزوی طور پر عبادت ہے وہ، لیکن مستقل طور پر کوئی کہ میں صرف صحیح کروں گا، عبادت نہیں ہوگی یہ۔ تو ذبح کرنا، جن جانوروں کی ذبح کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، ان کی عبادت یہاں مراد ہے، ان کو ذبح کرنا یہاں پر کیا ہے؟ مراد ہے۔ اسی طرح نظر کی بات ہے، آخری عبادت جو 14ویں نمبر کی عبادت ہے وہ نظر ہے، تو یہ نظر ابتداءً رکھنا مکروہ ہے، شریعت کے اندر نظر رکھنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نظر کی وجہ سے تقدیر کے اندر تبدیلی ہونے نہیں ہوتی، بس بخیل کا مال کچھ اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے۔ تو نظر کی وجہ سے کوئی یہ سمجھے کہ میں نظر مانوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے امتحان میں پہلی پوزیشن لا دیا، مل گئی مجھے، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں 100 روپیہ میں صدقہ کروں گا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح میں صدقہ کروں تو مجھے اللہ رب العالمین اس 100 روپے کے بدلے پہلی پوزیشن دے دے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ نظر کی وجہ سے تقدیر نہیں بدلتی ہے، نظر کی وجہ سے تقدیر نہیں بدلتی ہے، بس اس سے یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما یستخرج بہ من البخیل، بخیل ایسے اپنی طرف سے اللہ کے راستے میں تو کبھی صدقہ کرتا نہیں، تو اس راستے سے کچھ نکل جاتا ہے۔ تو یہ نظر ماننا مکروہ عمل ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے نظر ماننے سے۔ لیکن اگر کوئی نظر مان لیا، دونوں فرق ہے، ابتداء نظر ماننا اچھا عمل نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے نظر مان لیا تو اسے پورا کرنا واجب ہے، اسے پورا کرنا واجب ہے۔ نظر کی بہت ساری قسمیں ہیں، تقریباً 7 قسمیں ہیں، ان تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے الگ سے وقت چاہیے، تو انشاءاللہ جو ہم نے مختصراً بیان کیا، امید کہ انشاءاللہ یہ اتنا کافی ہوگا۔ آج کا سبق کچھ لمبا ہو گیا، اس لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ اس باب کو یہیں ختم کرنا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم یہ الاصول الثلاثہ ہے نا، دین کے 3 بنیادی مسائل، تو الحمدللہ پہلے مسئلے سے ہم فارغ ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ درس جو ہوگا، اگلا درس جو ہمارا ہوگا، تو اس میں ہم دوسرا اصل، دوسری جو بنیاد ہے دین، وما دین، تمہارا دین کیا ہے، جو قبر کے اندر سوال کیا جائے گا، انشاءاللہ اگلے درس سے ہم وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے یہاں پر وقت دیا، اللہ رب العالمین خالص اپنی رضا کے لیے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ فرمائیں جی، تو ان سے ڈرنا کہ ہم کو نقصان پہنچا دیں گے، یہ شرک کی زمرے میں آتا ہے۔ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرے، اور اللہ رب العالمین نے طریقہ سکھایا ہے جن اور شیطان سے حفاظت کا، وہ طریقہ اختیار کرے۔ جن اور شیطان سے ڈرنا 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ کہ وہ ہمیں جسمانی طور پر کوئی نقصان پہنچا دے گا، جیسے مثلا کوئی شخص اکیلے رات کو قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو گھبراتا ہے نہیں گھبراتا؟ ہو سکتا ہے کوئی جن شیطان آ جائے اور مجھے پکڑ لے، تو یہ جو ڈر ہے یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس ڈر کا اثر اگر اس پر ظاہر ہوا اس طور پر کہ ایک جانور ساتھ میں لے جا رہا ہے، قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے اس کو اس جن کے نام پر ذبح کر رہا ہے کہ اس سے جن خوش ہو جائے گا اور مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس کا جو اثر ہے، اگر اثر اس طور پر ظاہر ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ شرک کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ جو اذکار ہے، صبح و شام کے اذکار ہوں، یعنی دن بھر ہم جو مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، ابھی مسجد میں داخل ہوئے دعا پڑھے یا نہیں پڑھے؟ مسجد سے باہر نکلیں گے دعا پڑھیں گے، حمام میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتے ہیں اس سے پہلے دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا ہے، بستر پر جائیں گے اس کے لیے دعا ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری اس کے لیے دعا ہے۔ الغرض مختلف اوقات میں صبح و شام بہت ساری دعاؤں کی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ان تمام دعاؤں پر آپ غور کریں
تو ایک چیز کامن پائیں گے، مشترک پائیں گے، تقریباً ہر دعا میں موجود ہے. وہ کیا ہے؟ شیطان سے حفاظت کی دعا. شیطان سے حفاظت کی دعا. حمام میں داخل ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. سرکش جن اور جنیوں سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو جنوں سے حفاظت کی دعا انسان مانگتا ہے. سونے کے لیے جاتا ہے، اس کے اذکار ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کر جو سوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کرتے رہتا ہے. شیطان سے حفاظت ہوئی. بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے جائے، شریعت نے اس کی تعلیم دی. اس میں بھی کیا ہے؟ شیطان سے حفاظت کی دعا ہے. تو ہر دعا کے اندر تقریباً آپ یہ چیز پائیں گے کہ شیطان سے حفاظت. تو اس شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار ہے. اس ہتھیار کا استعمال کریں، کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا. یہ عبادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے ساتھ میں، اور اس سے حفاظت بھی ہے.